چیز نے آپ کو دین کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے؟ جب انسان ہے ہی مٹی کا ڈھیر، پوری دنیا آپ گھوم کے دیکھ لیں، انسان مٹی بنا پڑا ہے، اس کی اصل ہے ہی مٹی، مٹی سے پیدا ہوا پھر مٹی ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں ہے کتنا عرصہ وہاں پر سونا ہے قبر کے اندر، اور یہ کسی نے آنا بھی نہیں ہے وہاں پر۔ کون آئے گا آپ کے پیچھے؟ جو دین اسلام کے خلاف کھڑا ہو اس کی قبروں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو دین اسلام کا جھنڈا اٹھائے 1000 سال بھی گزر جائے آج بھی داتا صاحب کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، اس سے بھی مسلمان ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی مسلمان نہیں سمجھے۔ اچھا ویسے حیرانگی ہوتی ہے یار، اب تو آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی مسلمانوں کو، اتنے ظلم ستم کیے گئے اس معذور بندے پر، اتنے ظلم کیے گئے، 6 ماہ جیلوں میں رکھا گیا اور معذوری کی حالت میں مارا گیا، اوپر سے گھسیٹ کے نیچے لے جایا گیا۔ کئی بار ایسا تھا ویل چیئر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا جاتا کہ مولوی تو ٹھیک ہے، تو بہانہ بنائے پھرتا ہے۔ اتنا مارا اور کرنٹ لگائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے، لیکن جب اس معذور بندے کا جنازہ اٹھا تو دشمن نے بھی بتایا ابھی 1,70,00,000 بندے آئے۔ اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی نا، اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی یار اس کا راستہ حق کا راستہ ہے، اب تو کوئی عقل آ جانی چاہیے تھی نا۔ اب بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی ایک ٹائم بھی وہاں چلے جائیں، اس مرد مجاہد کی قبر پر آپ کا دل گواہی دے گا، اگر وہ دین کا غدار ہوتا 24 گھنٹے اس کی قبر پہ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہوتا، ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں وہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا۔ اور بھی بڑی قبریں ہیں نا دنیا میں، اور بھی بڑے لوگ چلے گئے اور بڑے بڑے حکمران چلے گئے دنیا سے، لیکن قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، اور اسلام کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ پاش ہو گیا۔ یہ بات آپ بالکل ذہن میں رکھیں، دین تو غالب آئے گا۔ ہاں، دنیا جتنا مرضی روک لے، یزید سے زیادہ ظلم تو کوئی نہیں نہ کر سکے گا، آخر وہ بھی مر گیا نا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہاں، یہ بڑے بڑے فرعون بھی مٹ گیا، نمرود بھی مٹ گیا، حامان بھی گیا، شداد بھی گیا، یزید بھی گیا، بڑے بڑے اور بھی بدماش آئے، ظالم، سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں بدبودار کر دی ہیں، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں، حضور کا نام کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا، اور یہ دین ایسا پیارا دین ہے، یہ دین کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ منافقین کی جہاں بات ہوئی نا، اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرما دے نا، وہ نعمت دینے کے بعد میرا رب وہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کی قدر چھوڑ نہ دے۔ جب قوم نعمت کی قدر چھوڑ دے پھر اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، چھوڑ دو تم اس قابل ہی نہیں ہو، پھر میرا رب نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم ہی نہیں فرماتا نا، رب نعمت دیتا ہے تب تک وہ نعمت رہتی ہے جب تک ہم اس کی قدر کریں، جب قدر نہ کرے پھر نعمت گئی۔ اس لیے یہ منافق کی بات، اچھا اس کے اگلی آیت بھی منافقین کے بارے میں، پچھلی بھی درمیان میں نعمت کی بات کر دی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے ایک سادی سی تعریف کی، منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے دین اسلام پر چلنا چاہے۔ ایک ہے دین تو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام ہے دین اسلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال جو میرا کلمہ پڑھ لے، حضور نے فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ وہ اپنی مرضی سے، وہ ایک تو اونٹ کی مثال دی، انسان کی نہیں دی۔ اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ وہ بے زبان ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، اونٹ بے زبان ہوتا ہے، پھر اس کے ناک میں نکیل بھی ہو اور ہو بھی مالک کے ہاتھ میں، مالک جدھر چاہے کھینچے، وہ بولے بھی نہ، سر جھکا کے ادھر ہی چلتا رہے، یہ مسلمان ہے۔ اور منافق جو اپنی مرضی سے دین بنائے، اپنی مرضی سے دین پر چلنا چاہے، وہ منافق ہے۔ تو منافق تو ایسے تھے، جب جنگ احد میں
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے اچانک حملہ کیا نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سے خون بہا، یہ بات یہ بیان کرتے ہوئے حیرت گم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے خون بہا۔ حضور نے زرہ پہنی ہوئی تھی نا، جنگی جو لباس ہوتا ہے، کافروں نے پتھر مارے تو وہ زرہ اندر دھنس گئی۔ اگلی بات آپ دیکھیں، صحابہ ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کرتے رہے، لوہا نکل نہیں رہا تھا۔ یہ رخسار کتنے سخت ہوتے، کیا ان کا انداز ہوتا ہے، وہ بھی امام الانبیاء جو رب کے محبوب ہوں۔ یہ دین کو ایسے پہنچ گیا، لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ دین اسلام اتنی قیمتی جو ہے نا وہ دولت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے خود اپنا خون بہایا اس کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچا، ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسرے دانت سے پکڑ کے کھینچا، دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، خون روک ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی انڈیل رہے تھے وہاں پر تاکہ یہ خون رک جائے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہ اس کو دھو رہی تھی اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ خون، لیکن وہ فرماتے ہیں جیسے پانی ڈالتے تھے وہ پانی خون بن کے نکلتا تھا، یعنی خون اتنا بہ رہا تھا، یہ امام الانبیاء کا خون بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا اس دین کی خاطر۔ اور پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں پھر سیدہ کائنات نے ایک کھجور کے پتوں کا جو ہے نا مسلح تھا، اس کو آپ نے جلایا، اس کی راکھ وہاں پر لگائی تو پھر خون تھم گیا۔ یہ دین کو ایسے پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، حضور سے وفا کرے، اس کا نام دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف کوئی بھی کھڑا ہوا، آقا کریم علیہ السلام قیامت والے دن حضور اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن مقدس میں ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، یہی جب محبوب علیہ السلام کا خون بہ رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا بنے گا ان لوگوں کا، میرا رب ان کو کیسے معاف فرمائے گا جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے، اپنے نبی کا خون بہایا۔ اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء، میرے محبوب اب آپ نے ان کے لیے دعا نہیں مانگنی، یعنی دعا سے بھی روک دیا گیا، اب آپ نے ان کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ کیا آپ جو رحمت للعالمین ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر آپ کے اندر وہ رحمت پھر جاگے، آپ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کی آیت اس وقت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کداب آل فرعون، یہ پچھلی آیت میں بھی ایسے فرمایا، اگلی میں بھی ایسے فرمایا، فرمایا ان کی مثال جو ہے نا وہ فرعون کے متبعین جیسی ہے۔ فرعون کے متبعین پتہ کیسے تھے، اللہ فرماتا کذبوا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو اور ایک طرف فرعون ہو۔ اگرچہ فرعون کے پاس حکمرانی تھی، پیسہ تھا، لوگ پیسے کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات ایک طرف تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہوں، اور لوگ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو سن کر فرعون کا ساتھ دیں۔ کتنی بدبختی ان لوگوں کی۔ اور منافق کی مثال آج کی ایسے، ایک طرف قرآن کا حکم آتا ہے اور ایک طرف دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر ادھر کھڑا ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف آتا ہے کہ دین اسلام کو نافذ کرنا ہے، حضور جو دین لے کر آئے اس کے احکامات ہیں، ایک طرف کفر کے احکامات ہیں اور اپنی منمانیاں، بدماشیاں، عیاشیاں، عریانیاں ہیں، ایک طرف وہ ہیں